اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بیت المعصومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جو آپ کو دعا بتا رہا ہوں یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی وہ مقدس دعا ہے۔ یہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو انسان چاہتا ہے میری سخت سے سخت مشکل اللہ کے حکم سے حل ہو جائے، بظاہر وہ تویزات کا مسئلہ ہے، جنات کا مسئلہ ہے یا بیماری و صحت کا مسئلہ ہے، کس مسائل میں بھی وہ مبتلا ہے، کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا سخت سے سخت مشکل میں وہ گر چکا ہے، ہر طرف سے مصیبت کے اثار لٹک رہے ہیں اور وہ اس سے نکل نہیں پا رہا۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اے مومن بندہ خدا تو پریشان نہ ہو، اس مصیبت کو دیکھ کے اپنا دل ہلکا نہ کر، اللہ کی کلام پر، اللہ سبحانہ تعالیٰ وحدہ لا شریک پر ایمان اور کامل مومن بندہ خدا ایمان رکھ کر تو اس دعا کو 3 پتوں پر یا 3 کاغذ پر لکھ کر محمد و آل محمد اور بالخصوص امام جعفر صادق علیہ السلام کو آپ نے ہدیتاً تحفتاً ان کی روحوں کو، ان کی ذات مقدس طاہرہ کو احصال ثواب کرنا ہے، اور 14 لڈو آپ نے سامنے رکھنے ہیں، وہ بھی آپ نے اس کے اوپر 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے محمد و آل محمد اور بالخصوص امام جعفر صادق علیہ السلام کو آپ نے ہدیتاً تحفتاً اور احصال ثواب کرنا ہے، اور اس کے بعد وہ 14 لڈو جو آپ نے اٹھانے ہیں 14 نمازیوں میں جو نماز پڑھتے ہیں، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نبی اور آل نبی کا ذکر کرتے ہیں، وہ 14 لڈو ان 14 بندوں میں تقسیم کر دینا ہے، اور اس کے بعد وہ جو 3 پتوں پر یا 3 کاغذوں پر اس دعا کو جو سکرین پر آ رہی ہے لکھنی ہے، لکھنے کے بعد اپنی مسائل اپنی پریشانی کی وہ کیفیت ذہن میں ہو، لکھتے وقت وہ دعا کو آپ لکھتے جاؤ، اور امام جعفر صادق علیہ السلام آپ کا تصور اس طرف ہونا چاہیے کہ سرکار سامنے امام آل رسول امام جعفر صادق علیہ السلام تشریف بیٹھے ہیں اور آپ ان کے سامنے بیٹھ کر التجا کر رہے ہیں اور دعا لکھ رہے ہیں۔ اس تصور سے بیٹھنا ہے اور اپنی پریشانیوں کو بھی ذہن میں رکھنا ہے، اور اس کے بعد اس دعا کو جب آپ لکھ لو، لکھنے کے بعد اس دعا کو آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے جب اس دعا کو لکھ لیا اور اپنی پریشانی جو ہے جس پریشانی میں گرے ہیں، کس سختی میں گرے ہیں، وہ کوئی بھی ہو وہ آپ نے نیچے لکھنی ہے، پھر آپ نے اس 1 پتے کو یا اس 1 کاغذ کو جس پر آپ نے یہ دعا شریف لکھی ہے، اس کو آپ نے چلتے دریا میں، چلتے پانی میں چھوڑ دینا ہے، اور آپ نے جب وہاں چھوڑ دیا اس کے بعد آپ نے واپس آ جانا ہے۔ چھوڑتے وقت بھی آپ نے یہ کہنا ہے اے اللہ تجھے محمد و آل محمد اور بالخصوص سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا واسطہ، امام جعفر صادق علیہ السلام کا واسطہ، نبی اور آل نبی آل رسول علیہ السلام کا واسطہ، اے کریم اللہ رحیم اللہ میری حاجت اس دعا کی برکت سے قبول و مقبول فرما، اور اسی طرح آپ نے پھر واپس آ جانا ہے۔ جب واپس آ گئے اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب اگلا دن آ جائے گا پھر آپ نے اسی ترتیب سے کرنا ہے، کیونکہ 3 دعائیں لکھی ہیں، 3 دن برابر کرنا ہے۔ یہ جب نیا چاند نظر آئے تو پہلے بدھ جمعرات جمعہ یہ 3 دن آپ نے اسی دعا کو 3 مرتبہ عمل کو دہرانا ہے۔ سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اس ترتیب سے تم نے عمل کر لیا، میں اللہ سبحانہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ تمہاری حاجت اللہ کے حکم سے قبول و مقبول ہو جائے گی۔ اگر تمہاری حاجت دنیا میں جس پریشانی میں گرے ہوئے ہو اس ترتیب سے عمل کر لیا، یقین و کامل سے کر لیا، اگر تمہاری دعا قبول نہ ہو تو قیامت والے دن میرا دامن تم پکڑ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں شکایت کر سکتے ہو۔ تو آپ مجھے بتاؤ جب آل رسول اتنی ضمانت دے رہے ہیں اس دعا کو، پھر ہمیں پیچھا نہیں ہٹنا چاہیے، پھر جتنی ہی پریشانی میں ہو ہم آل رسول کا دامن پکڑنا چاہیے، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ طاہرہ نے فرمایا میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن پاک ہے اور ایک اہل بیت عطرت ہے، ان کے دامن کو پکڑ لو گے تو پھر کبھی گمراہ نہیں ہونا۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ طاہرہ کی اس حدیث کے
نور کی برکت سے انشاءاللہ تعالی آل رسول سے اس دعا کو جب لیں گے تو پھر ایک حدیث کے مطابق انشاءاللہ تعالی پھر آل رسول امام جعفر صادق علیہ السلام کی ذات مقدسہ طاہرہ نے تو فرمایا ہے کہ اگر تمہاری دعا مستجاب نہ ہو، تمہاری پریشانی ختم نہ ہو، تمہارے رشتوں کی بندش ہے، تمہیں گھر میں جو بھی مبتلا ہے، جس پریشانی میں بھی گر چکے ہو، وہ حل نہیں ہوتی، تو قیامت والے دن ہم آل رسول امام جعفر صادق علیہ السلام کا دامن پکڑ کے اللہ سبحانہ تعالی وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں شکایت کرنا، تو انشاءاللہ تعالی جب اتنی ضمانت امام جعفر صادق علیہ السلام دیں تو پھر اس دعا کو پڑھنا ہر بندہ، ہر مومن، ہر مسلمان، ہر اہل بیت کے اطہار کے عاشق کو پڑھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ کیوں؟ جب آل رسول ایک بات کی اتنی ضمانت دے رہے ہیں تو انشاءاللہ دعا قبول ہوگی، وہ حاجت اللہ کے حکم سے قبول و مقبول ہوگی، وہ ہر سخت سے سخت مشکل، وہ ہر سخت سے سخت پریشانی اللہ کے حکم سے ختم ہو جائے گی، مگر یقین و کامل سے جب کریں گے۔ محمد و آل محمد و اہل بیت اطہار کی محبت کا جو چراغ ہے وہ دل میں جلا کے اہل بیت اطہار صلوات و سلام کا عشق جب دل میں ہوگا تو عمل کریں گے، اللہ کے حکم سے عمل قبول و مقبول ہوگا، اور ہماری پریشانی، ہماری جو جتنی بھی مصیبتیں ہیں اللہ کے حکم سے ختم ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ تمام دعائیں محمد و آل محمد و اہل بیت اطہار علیہ السلام کے صدقے قبول و مقبول ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ تعالی وحدہ لا شریک، جو دو لوگ یہ عمل کریں، دو مومنین مومنات جو مسلمات عمل کریں، اللہ سبحانہ تعالی وحدہ لا شریک ان کے عمل کو قبول و مقبول فرمائے، اور انشاءاللہ ایک مرتبہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے میرے تمام رشتہ دار مرحومین کی روحوں کو اثر ثواب فرمائے، انشاءاللہ اثر ثواب کریں انشاءاللہ تعالی۔ آل محمد کے صدقے اللہ پاک سب کے عمل کو قبول و مقبول فرمائے، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ پاک محمد آل محمد کے صدقے سب مومن مومنات بالخصوص غزہ کے تمام مومن مومنات کی محافظت عطا فرمائے، ان کی مشکلات کو حل عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔